شہید ناموس صحابہ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سکر جامعہ اشرفیہ تشریف لائے کہ دشمن کی نظریں وطن عزیز پر ہوں، دشمن وطن پہ حملہ آور ہو تو اس وقت یہ تیار ہوں، انہیں تیار ہونے کی ضرورت نہ پڑے، اس وقت ٹریننگ کی ضرورت نہ پڑے، یہ پہلے سے تیار شدہ ہوں، دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ فرمایا تم طلباء دین کی سرحدوں کے محافظ ہو، تم مستقبل کے دین کے سپاہی اور فوجی ہو، تمہیں دین کی چوکیداری کرنی ہے، تمہیں دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، ختم نبوت کے باغیوں سے کس طرح نمٹنا ہے، ناموس صحابہ کے دشمنوں سے کس طرح نمٹنا ہے، دین اسلام کے باغیوں سے کس طرح نمٹنا ہے۔ عزیزان من، علماء امت نے امت کو احساس دلایا ہے، امت کو بتایا ہے کہ جس طرح ہم اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، تمہیں دین سمجھا رہے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، تم بھی اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، اگر تمہیں کہیں پریشانی ہو جاتی ہے دین کے مسئلے میں، ادھر ادھر مت بھاگو، کسی انجینئر کے پاس مت جاؤ، کسی وکیل کے پاس مت جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، کیوں؟ کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، کون بتائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، دین والوں سے پوچھو، شریعت والوں سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، یہ تمہیں سمجھائیں گے۔ اگر تم کسی انجینئر کی بات سنو گے، کسی ڈاکٹر کی سنو گے، کسی تم آفیسر کی سنو گے، پروفیسر کی سنو گے، وہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ جس طرح علماء ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تمہارے اوپر بھی فرض بنتا ہے تم ذمہ داری نبھاؤ۔ علماء صرف ذمہ داری نبھا نہیں رہے بلکہ اپنی نئی نسل کو اپنی ذمہ داری منتقل بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ شہید ناموس صحابہ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سکر جامعہ اشرفیہ تشریف لائے۔ اس وقت ہمارا دور حدیث کا سال تھا۔ نماز فجر کے بعد بالعموم تمام طلباء، بالخصوص دور حدیث کے طلباء کو نصیحتیں کرنے لگے۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس ادارے ملک کے اندر فوج ہے، جس ملک کی فوج ہے، وہ اپنی اس فوجی محکمے کے اندر سپاہیوں کو بھرتی کرنے سے پہلے ان کی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں سب سے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں، انہیں ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں، انہیں گولیاں چلانا سکھاتے ہیں، انہیں بم کو استعمال کرانا سکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ ٹریننگ کر کے ہتھیار چلانا سیکھ کے جائیں گے، جا کر گولیاں چلائیں گے، بم چلائیں گے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ دشمن کی نظریں وطن عزیز پر ہوں، دشمن وطن پہ حملہ آور ہو تو اس وقت یہ تیار ہوں، انہیں تیار ہونے کی ضرورت نہ پڑے، اس وقت ٹریننگ کی ضرورت نہ پڑے، یہ پہلے سے تیار شدہ ہوں، دشمن کا مقابلہ کر سکیں، دشمن کے ارادوں کو نیست و نابود کر سکیں، انہیں شکست دے سکیں اور اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس طرح کبھی ناممکن ہے کہ کوئی سپاہی ہو، فوج میں بھرتی ہو، اسے ٹریننگ نہ دی جائے۔ فرمایا تم طلباء دین کی سرحدوں کے محافظ ہو، تم مستقبل کے دین کے سپاہی اور فوجی ہو، تمہیں دین کی چوکیداری کرنی ہے، تمہیں دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت تب ممکن ہے جب تم ٹریننگ شدہ ہو، جب تمہیں پتہ ہو کہ فتنے کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ختم نبوت کے باغیوں سے کس طرح نمٹنا ہے، ناموس صحابہ کے دشمنوں سے کس طرح نمٹنا ہے، دین اسلام کے باغیوں سے کس طرح نمٹنا ہے، اللہ کے انکاریوں کو کس طرح قائل کرنا ہے۔ جب تمہیں ٹریننگ ہوگی، تم تیار شدہ ہوگے، جب تمہیں ہر چیز معلوم ہوگی، یہ علوم سیکھو گے، تیار ہو کے یہاں سے جاؤ گے تو صحیح معنوں میں تم عالم کہلاؤ گے، تم صحیح معنوں میں دین کے سپاہی اور فوجی کہلاؤ گے، اور اس امت مرحومہ کی تم صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکو گے۔ اور اگر فوج کے محکمے کے اندر کوئی ایسا فوجی بھرتی کیا جائے جس کی ٹریننگ نہ کروائی گئی ہو، جسے ہتھیار چلانا نہ سکھایا گیا ہو، جب ملک پہ حملہ آور ہو گئے دشمن باطل، اس وقت وہ ملک کی حفاظت نہیں کر پائے گا،
اسے ہتھیار چلانا نہیں آئے گا، اپنی جان تو گوائے گا، ساتھ ساتھ ملک اور ملک کے باشندوں کی جان بھی گوائے گا۔ فرمایا عزیز طلبہ، اگر تم اس طرح تیاری نہیں کرو گے، اگر تم دین کے صحیح معنوں میں سپاہی بن کے، فوجی بن کے نہیں جاؤ گے تو تم دین کی سرحدوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے۔ کل اگر باطل تمہارے سامنے آیا، اس نے چند سوال کیے، تم جواب نہیں دے پاؤ گے، تم مسجد کے امام ہو، تم مسجد کے مدرس ہو، تم مسجد کے اندر امام کی حیثیت رکھتے ہو، خطیب ہو، تمہیں جواب نہیں آئے گا، یہ متاثر ہوں گے، یہ اس سے متاثر ہو کے کہیں گے کہ عالم کو جواب نہیں آتا اور اس کے پاس دلیل ہے، اس کی دلیل سن کے یہ اس کے ساتھ مل جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا، تم حقیقی معنوں میں عالم نہیں کہلاؤ گے، فوجی دین کے نہیں کہلاؤ گے، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور ان کی گمراہی کا سبب بھی بنو گے۔